رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ روزے کے آداب۔ روزے کے عظیم اجر اور عظیم فائدوں کو نگاہ میں رکھ کر پورے ذوق و شوق کے ساتھ روزے رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ کوئی دوسری عبادت نہیں لے سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ ہر امت پر فرض ہے۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے اس عظیم مقصد کو یوں بیان فرمایا، جس شخص نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو خدا کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمانی کیفیت اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا رمضان کا روزہ رکھا تو خدا اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا جو پہلے ہو چکے ہیں۔ رمضان کے روزے پورے اہتمام کے ساتھ رکھیں اور کسی شدید بیماری یا شرعی کے بغیر کبھی روزہ نہ چھوڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے کسی بیماری یا شرعی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا تو عمر بھر کے روزے رکھنے سے بھی اس ایک روزے کی تلافی نہ ہو سکے گی۔ روزے میں ریاکاری اور دکھاوے سے بچنے کے لیے معمول کے مطابق حشاش بشاش اور چوک اور چوکنا اور کاموں میں لگے رہنے اور اپنے اندر وتوار سے روزے کی کمزوری اور سستی کا اظہار نہ کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ کا ارشاد ہے کہ آدمی جب روزہ رکھے تو چاہے کہ حساب معمول تیل لگائے کہ اس پر روزے کے اثرات نہ دکھائی دیں۔ روزے میں نہایت اہتمام کے ساتھ ہر برائی سے دور رہنے کی بھرپور کوشش کیجیے، اس لیے کہ روزے کا مقصد ہی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اپنی زبان سے کوئی بے شرمی کی بات نہ نکالے اور نہ شور و غل کرے، اور اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرنے لگے یا لڑائی پر آمادہ ہو تو اس روزے دار کو سوچنا چاہیے کہ میں تو روزے دار ہوں، بھلا میں کیسے گالی کا جواب دے سکتا ہوں یا لڑ سکتا ہوں۔ حدیث میں روزے کا جو عظیم اجر بیان کیا گیا ہے، اس کی آرزو کیجیے اور خاص طور پر افطار کے قریب خدا سے دعا کیجیے کہ خدایا میرے روزے کو قبول فرما اور مجھے وہ اجر و ثواب دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، روزے دار جنت میں ایک مخصوص دروازے سے داخل ہوں گے، اس دروازے کا نام ریحان ہے۔ جب روزے دار داخل ہو چکیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اور اس دروازے سے نہ جا سکے گا۔ سبحان اللہ! نہ جا سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن
روزہ سفارش کرے گا اور کہے گا پروردگار میں نے اس شخص کو دن میں کھانے پینے اور دوسری لذتوں سے روکے رکھا، خدایا تو اس شخص کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور خدا اس کی سفارش قبول فرمائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار جو دعا مانگے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ سبحان اللہ۔ روزے کی تکلیفوں کو ہنسی خوشی برداشت کیجیے، بھوک اور پیاس کی شدت یا کمزوری کی شکایت کر کے روزے کی ناقدری نہ کیجیے۔ کچھ لوگ روزہ رکھ کے کہتے ہیں مجھے لگ رہا ہے، تو ایسا بالکل نہیں کہنا۔ روزہ رکھو تو بس کہو کہ بس مجھے کچھ بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو مینٹین رکھو گے تو کبھی روزہ نہیں لگے گا۔ نیت صاف تو بیڑے آسان۔ تو روزے رکھنے کے کتنے فائدے ہیں؟ کوشش کرنا کہ سب روزے رکھنا۔ مومنوں کے جذبات کا اظہار اس طرح کیا گیا ہے: ہم تمہیں خالص روزہ کھلوا رہے ہیں، میں تم سے نہ ہم تمہیں صالح کے طلبگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے۔ پرہیزگاری کیجیے، نشر و نما اور دکھاوے سے پرہیز کیجیے۔ ریاکاری اچھے سے اچھے اعمال کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ زکوٰۃ کھل مکھلا دیجیے تاکہ دوسروں میں بھی فرض ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ دوسری صدقات چھپا کر دیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اخلاص پیدا ہو۔ خدا کی نظر میں اس عمل کی قیمت ہے جو اخلاق کے ساتھ کیا گیا ہو۔ قیامت کے ہیبت خیز میدان میں جب کہ کہیں سایہ نہ ہوگا، خدا اپنے اس بندے کو عرش کے سائے میں رکھے گا جس نے انتہائی پوشیدہ طریقوں سے خدا کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو بھی یہ خبر نہ ہوگی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتائیں اور نہ ان لوگوں کو دکھ دیجیے جنہیں آپ کچھ دے رہے ہیں۔ دینے کے بعد محتاجوں اور نداروں کے ساتھ حقارت کا سلوک نہ کرنا، اس کی خودداری کو ٹھیس پہنچانا، اس پر احسان جتا کر ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو دکھانا اور سوچنا کہ وہ آپ کا احسان مانیں، آپ کے سامنے جھکے رہیں، آپ کی برتری کو تسلیم کریں، انتہائی گھٹیا جذبات ہیں۔ مومن کا دل اس جذبات سے پاک ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے: مومن اپنے صدقے و خیرات کو احسان جتا کر اور غریبوں کا دل دکھا کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دے جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ توبہ استغفار۔ اللہ تعالیٰ ایسی حقارت اور ایسے لوگوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت بخش کے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے روزے سب رکھا کریں کہ روزے کے کتنے فائدے ہیں کہ آخرت میں آپ لوگوں کی سفارش کرے گا اور آپ کو ریحان دروازے سے گزارے گا۔ تو کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور کامیاب کرے گا۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔